السلام علیکم شیخ ویس صاحب. دوسرا بھی جو جامعہ والا ہے اس سے بھی کو ہوسٹ کر دیجیے. شیخ ویس صاحب. جی مولانا. دوسرا بھی جامعہ والا نام دکھا ہے نا، اس کو ہوسٹ کر دیجیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس موضوع سے متعلق اہمیت کو بیان کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. لیکن آج کی تاریخ میں پوری دنیا بھر میں مسلمانوں میں ایک بہت ہی اہم چیز کی نئی نسل میں جو کمی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت. ہر ایک دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے متعلق ہم واقف ہونے کو فخر سمجھتے ہیں، اور بہت ساروں کی ہسٹری اور ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی تاریخ کو ہم جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اور جو تعلیم کے سلسلے میں بھاگ دوڑ اور بے وجہ کی مشغولی کی بنیاد پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس انداز سے ہمیں جاننے کی اور سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اتنا ہم نہیں کر پاتے. آپ یہ کہیں گے کہ پہلے کے ماحول میں بھی تو اتنی ہی سیرت بولی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، بلکہ آج کچھ زیادہ
ہو رہا ہے کہ پہلے آن لائن والے مسائل نہیں تھے، اب لوگ آن لائن میں سن رہے ہیں، لوگ یوٹیوب پر بھی سنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ایسے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بات آتی ہے موازنہ کرنے کی، بات آتی ہے حالات کو سمجھنے اور دیکھنے کی۔ یقیناً پہلے بھی مکاتب کا نظم تھا، بچے 7-8 سال کی عمر میں مکتب میں جاتے تھے، پھر اس کے بعد اسکول کرتے تھے، اسکولوں کا نظام تھا، اور بڑے ہو جاتے تھے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ مستقل طور پر کہیں پر بھی بچوں کے بڑے ہونے کے بعد دین سکھانے کی، سیرت پڑھانے کی، عقیدے کی تعلیم دینے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پھر آج ہمیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سیرت بھی پڑھنا چاہیے، سیرت بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، عقیدے پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بات صاف ہے کہ اس سے پہلے کا جو وقت تھا، ابھی یہ 3-4 سال پہلے بھی اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، یا پھر 2000 یعنی سن 2000 کے بعد سے جو مسائل اور جو فتنے دنیا کو درپیش ہیں، وہ پہلے نہیں تھے۔ آج انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے جو مسائل ہماری نئی نسل کو آ رہے ہیں، اس اعتبار سے اس نئی نسل کی زیادہ فکر کرنا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اساتذہ کرام جامعہ ام القرا کے، اور خصوصیت سے ہمارے طلباء و طالبات شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی چند لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں۔ یہاں مستقل بیان کرنا ہمارا خاص مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ایک حصے کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس وقت اس بیان کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو کیسے بنایا جائے، اس کو سوچنا ہے۔ تو جو کام تعلق بنانے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان باتوں کا تذکرہ ہم اپنے بیان کے آخر میں پھر دوبارہ کریں گے، لیکن انہیں سمجھنا ہے اول اور آخر میں، تاکہ ہم اس بیان کے بعد سیرت کے دائی بن جائیں۔ کیا بن جائے؟ سیرت کے دائی بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے، بچے ہیں، میرے گھر میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو، جہاں بھی بچے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھانے کا ایک انداز ہم کو بنانا ضروری ہے، اور جب ہم ان کو ان کے انداز میں پڑھائیں گے، ان کو ان کے انداز میں چیزیں ملے گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے۔ تو ایک بات جو آج کل کہی جاتی ہے کہ لرننگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہونا چاہیے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی، تو آپ کہیں گے کہ یہ لرننگ کیسی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکٹیویٹی بیسڈ کریں؟
تو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو بھی ایکٹیویٹی سے سمجھایا ہے. انشاءاللہ وہ میں بعد میں ایک بار آپ کے سامنے رکھوں گا. وضو کے ذریعے سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑ جاتی ہیں. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیویٹی سے سمجھایا. وہ کیا ایکٹیویٹیز تھی انشاءاللہ اسے ہم آگے بیان کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک نمونہ بتاتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز مختلف طریقے سے ہوتی ہیں. ایک ایکٹیویٹی تو وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ چارٹ بنائیں گے. تو اس وقت ہم آپ کو کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک ہمت آ جائے کہ دیکھیے ایسے بھی اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک پیج پر جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو بچے انشاءاللہ تعالی اس کی فکر کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بلکہ اس سے عمدہ چیزیں بنا کر پیش کر سکتے ہیں. میں یہ 2-3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ کر ہمت کر سکے کہ دیکھیے بچوں نے کس طریقے سے اسے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انگریزی میں کیا ہے تو انگلش میڈیم کے طلبہ جو ہیں انگلش میں کر سکتے ہیں، اور جو اردو میڈیم والے طلبہ ہیں وہ اردو میں کر سکتے ہیں. تو پہلی بات ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے پر پڑھانے کی کوشش کریں، اس طریقے پر وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں وہ بتائیں، جس سے ان کا ذہن کھل جائے اور وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائے. تو جامعہ کی طرف سے آج کے جتنے شرکاء کرام ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں کچھ خرچ کر لیں. کس کی بنیاد پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر. اپنے بچوں کو چارٹ پیپر دے دیں، اپنے بچوں کو کلر لا کے دے دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو آپ ایک چارٹ پر جمع کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے چارٹ پر ہم صرف اشاریے لکھتے ہیں، پوائنٹس لکھتے ہیں. پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہم اس طریقے سے جمع نہیں کر پائیں گے کہ پوری لکھ دیں، بلکہ اس میں پوائنٹس لکھنا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ بتا دوں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر تقسیم کرنا ہو تو موٹی موٹی تقسیم کیسی ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 0، ٹھیک ہے، اس سے لے کر 40 سال تک کا جو عرصہ ہے یہ ایک عرصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. 40 سال کے بعد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی 40 سال میں. اب گویا 40 سال سے لے کر آپ کی ہجرت تک کا وقت. تو ہجرت کتنے سال کے بعد ہوئی؟ یعنی مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور اس کے بعد ہجرت کی ہے. تو 40 میں 13 اگر ہم ملا دیں گے تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 53 سال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ شروع ہو گیا. اب 53 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مدینہ میں رہیں 10 سال. ٹھیک ہے، تو یہاں 10 سال پورے ہو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکمل ایام 63 سال کے. اب اس درمیان میں ایک بہت ہی اہم واقعہ یہاں پر جو آئے گا وہ ہجرت کا ہے، ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو مختلف طریقے سے ہم کو باتیں سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ جو ہمارے پاس حصہ ہے 1 سے لے کر 40 تک کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے تک کا،
اس میں آپ کو بہت کم واقعات ملیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زندگی ہے نا، 40 سال کی بڑی زندگی ہے، لیکن اس کے واقعات ہمارے سامنے بہت کم آتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیوں ایسا ہوگا؟ جی، صرف سنیے نہیں، بات بھی کیجیے. تحریر نہیں کیا گیا، تحریر نہیں نبوت کے کیا. بعد ہی ان کی تو تحریر نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ تحریر نہیں ہوئے. تحریر تو عموماً انسان کے وفات کے بعد ہی اس کی سیرت لکھی جاتی ہے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں، کہ کسی کو پتا نہیں تھا. ہاں، یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک سفر کیا تھا، تو اس وقت بحیرہ راہب نے، ایک یہودی عالم نے یہ کہا تھا کہ آپ نبی ہیں، انہیں شام مت لے جاؤ، ورنہ شام والے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں، پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے. تو یہ بات تھی، لیکن یہ بات مشہور نہیں ہو پائی اور لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ یہ نبی بنیں گے اور پھر توحید کی دعوت دیں گے. تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، جوانی کے واقعات جمع نہیں ہوئے، واقعات محفوظ نہیں ہوئے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات جو بہت ہی اہم ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کی زندگی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے لیکن مرتب کرا دیا کہ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب مل گیا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یعنی یہ آپ کے کردار کا ریمارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا اس لیے کہ آپ کی زندگی پوری سچائی پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا کہ آپ بڑے امانت دار تھے. یہ صادق اور امین کے یہ جو دو لقب ہیں، یہ آپ کی یہاں کی زندگی کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے سچ بولنے والے اور امین، امانت دار تھے. اب یہ دو صفات ہم اپنے بچوں کو اپنے اندر لانے کی تلقین کریں، ہدایت دیں کہ بیٹا آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے اور آپ کو ہمیشہ امانت دار بننا. کسی کی کوئی بھی چیز آپ کے بیگ میں نہیں آنا چاہیے. اگر غلطی سے کسی کی چیز آ گئی تو آپ اسے استعمال نہیں کرو گے، یہ امانت کے خلاف ہے. اس کو آپ ایسے ہی لے جا کر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو واپس کر دو. یہ امانت کی تربیت ہم کو بچوں کو کرانا ہے تاکہ وہ صادق اور امین بن جائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات میں جو اہم واقعات ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور ان کو یاد کرائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم کیا گیا، علانیہ دعوت دی گئی، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لوگ بعد میں چل کر صحابہ جو ہے بہت پریشان ہو گئے تو حبشہ کی طرف ہجرت کیا. یہ مکمل چیزیں جو ہیں وہ مختصر انداز میں ہم ایک صفحہ پر مرتب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیگرام کے طور پر سمجھ میں آ جائیں. اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو میں آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاؤں گا.
بہت ساری چیزیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں جسے انگریز زیادہ تر اپنا رہے ہیں، وہ نبوت سے ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہوتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس کو بہت بہتر انداز سے پیش کیا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، غیروں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور انسانی زندگی، انسانی خواہشات کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا، جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ریاض الصالحین اور بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو جب یہ حدیث جہاں پہ لکھی ہوئے، وہاں پہ اس طریقے سے ایک مستطیل بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، اور ریت تھی، تو ریت پر آپ نے ایک اس طریقے سے مستطیل بنایا، پھر مستطیل میں سے ایک خط کو کھینچا جو درمیان سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آڑی آڑی لکیریں اس درمیان میں کھینچی دونوں طرف سے، پھر سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ جو مستطیل ہے، یہ جو باکس ہے، یہ باکس انسان کی زندگی، یعنی یہاں سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہاں تک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیانی لکیر کی نوک بنا دی تھی، جو ہم جانتے ہیں کہ جیومیٹری میں جب ایسی نوک بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ آگے جانے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہو کر اس دنیا میں جینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی یہ جو درمیانی لکیر ہے، یہ اس کی امیدیں ہیں، یہ اس کے پلاننگز ہیں، جو بہت دور تک ہوتا ہے۔ کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، ترسوں یہ کروں گا، میرا آئندہ 10 سال میں یہ ارادہ ہے، یہ لمبی چوڑی اس کی امیدیں ہوتی ہیں، یہ امیدیں اور یہ زندگی۔ تو حضور نے کہا کہ یہ انسان چلتے رہتا ہے، اور یہاں پہنچ کر جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو موت پکڑ لیتی ہے، اور یہاں اس کی زندگی ختم ہو جاتی، امیدیں نہیں۔ پھر کہا کہ یہ جو آڑی لکیریں ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، کہ یہ ایک لکیر میں سے نہیں نکلتا ہے تو دوسری لکیر میں آ جاتا ہے۔ یہ چیلنجز ہے جو انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ کو اس طریقے پہ سمجھایا تھا۔ اب یہ ایک طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اس وقت میں یہ چیز بھی بتا رہا ہوں، یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچنگ کس طریقے پہ تھا، اس کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تھے، اس کی ایک ٹہنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ہلا دیا۔ ہلانے کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ساتھ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم تھا، اب پتے بالکل ہلکے ہو گئے تھے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو ہلا دیا، بہت سارے پتے گر گئے۔ پتے گر گئے تو حضور نے پوچھا، ابو ذر آپ جانتے ہو کیا ہو گیا؟ کہا حضور پتے گر گئے۔ اب ایک جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، جب بندہ وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے بندہ؟ جب وضو کرتا ہے
تو اس وقت اس کے گناہ بھی ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں. جی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب وضو کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے دھونے کے وقت میں جتنے قطرے گرتے ہیں ان قطروں سے اس کے چہرے کی گناہ معاف ہو جاتی، حتیٰ کہ آخری قطرے تک آپ کی گناہ معاف ہو رہی ہے، ہماری گناہ معاف ہو رہی ہے. پھر ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کی گناہ معاف ہوتی ہیں، پھر قدم دھوتا ہے تو قدم سے دعائیں، قدم سے جو گناہ معاف ہو جاتی ہے. یہ حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی سمجھایا تاکہ بعض ذہن میں اتر جائے کہ ہاں ہماری گناہیں جھڑتی ہیں، معاف ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اگر ہم کسی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے اسکول میں، مدرسے اور مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو مدرسے اور مکتب میں ہم کوشش کریں کہ وہاں پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹرز بنائیں. اب دیکھیے، یہ جب آپ کہیں گے کہ بیٹا پوسٹر بنانا ہے، بیٹا آپ کو جو ہے چارٹ بنانا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ جا کر نیٹ پر سرچ کرے اور کبھی آپ کے پاس کچھ غلط ہی لے کر آئے. ممکن ہے، لیکن یہ غلط لائے گا نا تب بھی اس کا فائدہ ہے کہ اسے پتا چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے. جیسے اگر اس بچے نے سرچ کیا اور اسے جو ہے معلوم ہو گیا نیٹ کے ذریعے سے اور اس نے جو ہے فوٹوز نکال لیے، تو آج بچپن میں ہی آپ اسے بتاؤ گے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نادان ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اسے آپ بتائیں گے کہ بیٹا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں بنائی جاتی، میرے صحابہ کی کوئی تصویر نہیں بنتی. یہ بات آپ اس کے ذہن میں فٹ کر سکتے ہیں ان پروگرامز کے ذریعے سے. تو آج اگر آپ نے اسے بتا دیا تو انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک کبھی بھی وہ ان فتنوں میں نہیں آئے گا جو تصویر والے فتنے. تو میری سب سے اہم درخواست آپ تمام حضرات سے ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع سے ہم سب کوشش کریں کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے اطراف میں ایک چھوٹا پروگرام کروں اور یہ پروگرام بچوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معلومات کا ہے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھ کر انشاءاللہ اگلے 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے واقعات، ابھی میں کچھ اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر بات کو مکمل کروں گا کہ پیدائش سے پہلے کا واقعہ کیا ہے. تو عمومی طور پر پیدائش سے قبل کے حالات ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کس قدر دنیا میں جہالت تھی، شرک اور بت پرستی کا کیا عالم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت میں جو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا ہے اسے واقع فیل کہتے ہیں، ہاتھی والا واقعہ. اس واقعے کو آپ بیان کریں، بچوں کو بڑا مزہ آ جائے گا اور بچوں کو یاد بھی ہو جائے گا کہ ہاتھی والوں کیا واقعہ. یہ واقعہ بہت ہی پرلطف ہے، سننے کے اعتبار سے بھی، ایمان کو بڑھانے کے اعتبار سے بھی.
کہ ابرہ نامی آدمی جو ہے یمن سے، گورنر جو ہے یمن سے نکلتا ہے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کی فوج لے کے نکلتا ہے، لیکن جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو تاریخی دو چیزیں ہمیں بہت ہی اہم یاد رکھنی ہیں کہ عبد المطلب سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ کعبۃ اللہ کے اعتبار سے نگرانی اور وہاں کے خدمات میں بہت آگے تھا، اس لیے اس زمانے میں عبد المطلب کو جو ہے وہ سردار مانا جاتا تھا۔ تو عبد المطلب کے اونٹ اس بادشاہ نے قید کر لیے تھے۔ اب جب عبد المطلب کو معلوم ہو گیا کہ ایک بادشاہ ابرہ نامی آیا ہے اور وہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے میرے اونٹ لے لیے، لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کے اونٹ اس کے پاس ہے، تو عبد المطلب جو ہے ان کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہو گیا کہ قریش کا سردار آ رہا ہے تو بادشاہ نے سوچا کہ چلیے اب یہ کمپرومائز کے لیے بات کریں گے، سیٹلمنٹ کے لیے بات کریں گے، تو چلو ہم بات کرتے ہیں اسے۔ انہوں نے بلایا کہ آ جائیے اندر۔ جب وہ گئے تو جانے کے بعد عبد المطلب سے بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے میرے اونٹ قید کر لیے ہیں، وہ چراگاہ میں چر رہے تھے، کھا رہے تھے، آپ نے انہیں قید کر لیا ہے، میں میرے اونٹ مانگنے آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اونٹ مانگنے آئے ہیں، ہم آپ کو اونٹ دے دیتے ہیں، لیکن مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ سردار ہو یہاں کے، کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ہو، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ کعبۃ اللہ کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دوں، یہ میری فوج آپ نہیں دیکھ رہے؟ عجیب جواب تھا عبد المطلب کا، اور واقعی ہمیں بھی اس جواب سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جس وقت انسان کا پورا بھروسہ اللہ رب العزت پر ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، میں ان جانوروں کا، ان اونٹوں کا پالنہار ہوں، میں انہیں سنبھالتا ہوں، اور اللہ رب کعبہ ہے، تو مجھے ان اونٹوں کی فکر کرنا ہے، اور کعبہ کا رب اللہ ہے، وہ کعبہ کی فکر کرے گا۔ عجیب بات۔ اب بادشاہ نے ہنس کر جو ہے عبد المطلب کو واپس کر دیا۔ عبد المطلب پہنچے اور جا کر اپنے تمام لوگوں کو کہا کہ چلیے پہاڑیوں پہ چل جائے اور میں جاتا ہوں کعبۃ اللہ میں، اور انہوں نے جا کر اپنے انداز سے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بہت دعا کی اور پہاڑ پہ چلے گئے۔ ادھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ بتایا اور چڑیوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ہلاک کر دیا، جو مفصل واقعہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو مارنا چاہتے ہیں، کسی کو ہلاک کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح سے، دنیا والوں کی طرح سے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دانہ چڑیا پھینک رہی ہے جو تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسور کی دال کے برابر ہوگا۔ اب اگر وہ دانہ انسان پر گرے اور انسان جو ہے بھوسا بن جائے، صرف مر نہیں رہا بلکہ وہ بم کا کام کر رہا ہے کہ وہ دانہ ان کے سر کے اوپر گر کے سر سے نیچے سے نکل رہا ہے، اور جیسے ہی وہ دانہ ان کے ذہن میں، ان کے جسم میں داخل ہو رہا ہے، پورے جسم پر جو ہے پھوڑے نکل کر آ رہے ہیں اور پورا گوشت گل کے قرآن مجید نے
اس کی تعبیر کی ہے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو گئے. یعنی صرف مر کر لاشیں نہیں گر گئی تھی، بلکہ پورا لشکر جو ہے وہ بھوسا بھوسا ہو گیا تھا. وہاں پہ انسان دکھنے کے لیے نہیں تھا، ہڈی پگھل گئی، گوشت پگھل گیا، کچھ نہیں رہ گیا. اللہ اکبر. کیسے اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک عذاب، یہاں یہ عبرت ناک عذاب ہے. اور دوسری طرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں کے بعد پیدا فرمایا. بعض روایت میں آتا ہے کہ قریب 40 دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں ایمان کا اس قدر زبردست واقعہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ، اس زمانے کی قوت، کہ اس زمانے میں ہاتھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، ابرہہ اپنی فوج میں ہاتھیوں کو لے کر آیا. اب تصور کیجئے کہ ابرہہ کی ہاتھی والی فوج ہے اور دوسری طرف کعبۃ اللہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اس کو بچانے کے لیے، اس کے سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ایک فوجی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر دی اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. تو ایمان والوں کو یہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت کے اعتبار سے جو چاہتے ہیں وہ ایسا کر دیتے ہیں. اس میں مسلمانوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ایک واقعہ ہم نے سن لیا. اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز کو سمجھانے کی بچوں کو ضرورت ہے، اور وہ چونکہ بہت زیادہ سیرت سے رابطہ ہے اس کا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان. کہ مکہ کو آباد کس نے کیا اور مکہ کو آباد کرنے والے کون تھے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے، اور اس واقعے کو جب آپ سمجھائیں گے تو اس وقت آب زمزم کا جو ہے تذکرہ بھی آ جائے گا، صفا و مروہ کا تذکرہ آئے گا، حضرت حاجرہ کا بھاگنا. کیسا اعتماد تھا حضرت حاجرہ کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی حکم ہے تو ہم ضائع نہیں ہوں گے. ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ہم اس آزمائش میں ناراض ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، اور اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ اپنی جان گنوانے کے پیچھے ہو جاتے ہیں، گلا گھونٹ لیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. ہرگز روا نہیں ہے. وہاں یہ اعتماد اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد رہے گا تو دنیا کی غربت، دنیا کے حالات، دنیا کے مصائب کبھی بھی ہمیں ستا نہیں سکتے. اور اس حد تک جانے کے اعتبار سے تو کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی ایمان والے کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد قربانی والا واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے گئے ہیں. اس درمیان میں شیطان نے آپ کو ستایا ہے، ورگلانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، ایک تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ایک تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ایام میں ہے. اس کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے وقت میں ایک مرتبہ قریش نے ارادہ کیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اس وقت میں حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا ایک تنازع ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا، اور اس کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. یہ بہت ہی اہم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. جب ہم وہ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کہ قربانی کا تذکرہ آئے گا، حجر اسود کا، اور حضرت حاجر اور اسماعیل کا تذکرہ آئے گا، تو ایام عشر ضرور یاد آئے. یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن
جس میں سے 8 عمومی دن، پھر ایک یوم عرفہ اور دوسرا جو ہے یوم عید. تو یہ 10 دن کا تذکرہ بھی اس درمیان میں ہو جاتا ہے. تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم کو یہ یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو آپ کو نبوت ملنے کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہیں. وہ کچھ برکتیں وہ جو آپ کی ماں بی بی آمینہ نے محسوس کی تھی کہ آپ کا حمل بہت ہی آسان تھا. حمل کے درمیان کسی بھی طریقے کی بی بی آمینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس کے علاوہ حضرت آمینہ نے حمل کے دوران کچھ ایسے خواب بھی دیکھے تھے جو سیرت میں محفوظ ہیں، جس میں کیسر و کسرا کو بتایا گیا تھا، اور حضرت آمینہ کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ یقیناً کوئی بہت ہی اہم بچہ ہے. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد جو ہم تمام کے درمیان مشہور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے ہر جگہ پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ایک دوسرا نام ان کی ماں نے احمد رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو محسوس کیا تھا، اس بنیاد پر آپ نے احمد نام بھی رکھ دیا تھا. اور یہ دونوں نام قرآن مجید میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو نام بنی اسرائیل کو معلوم ہوا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا، وہ من بعد اسمہ احمد، وہ احمد ہے، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا بھی گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نام رکھے گئے، بہت خوشیاں منائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا جب وقت آیا تو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ نے آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا. اس کے بعد ابو لہب کی کنیز باندی جو ہے سویبہ نے چند روز تک پلایا. اس کے بعد جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، اسی واقعے کو انشاءاللہ ہم بتا کر اپنی بات کو مکمل کر دیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی ہے. عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر سے، اس زمانے میں مکہ بھی شہر مانا جاتا تھا اس لیے کہ وہاں پہ قافلے آتے تھے، بازار لگتا تھا، تو وہاں سے دیہات میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ دیہات میں ان کی اچھی تربیت ہو، وہ عربی زبان کو سیکھیں، یعنی فصیح عربی کو سیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ آیا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم سنیں کہ بنو سعد کی مکہ پہنچی تھی، اس میں حضرت حلیمہ بنت ابی زعیب بھی تھی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکلے، اپنے قبیلے سے نکلے، اس وقت مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں گدھی پر سوار تھی، اور میری گدھی ایسی کمزور اور لاغر تھی کہ وہ چل نہیں پاتی. میں ہمیشہ پیچھے ہو جاتی تھی، اس کی وجہ سے میری سہیلیاں مجھے بار بار کوس رہی تھی. جیسے تیسے ہم لوگ مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد سب الگ الگ گھروں پر چلے گئے، اور جا کر جہاں جہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی ان سے بات کی، اور سب نے بچہ لیا. لیکن حلیمہ سعدیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس بھی گھر پہ گئی، وہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ کر
ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی کمزوری کو دیکھ کر ان کو کسی نے بھی اپنا بچہ نہیں دیا۔ اب یہ جو رضاعت والا معاملہ ہوتا تھا، دودھ پلانے والا معاملہ ہوتا تھا، اس میں ان دودھ پلانے والی عورتوں کا انٹینشن یہ ہوتا تھا کہ کسی مالدار گھرانے کا بچہ ملے گا تو تحفے اور تحائف جو ہے زیادہ ملیں گے، اور کچھ کمائی ہو جائے گی، ہمارا گھر چلے گا، ہم کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے سب لوگ جو ہیں بڑے بڑے گھروں میں چلے گئے۔ سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبیلے میں ہیں، لیکن ان کے والد نہیں ہیں۔ تو یتیم ہونے کی وجہ سے اکثروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے لینے کی کوشش نہیں کی۔ شام کا جب وقت آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک ایسی عورت تھی جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں تھا، اور قبیلے میں ایک ہی بچہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ اپنے قبیلے میں نہیں جانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اس یتیم کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک غریب ہے، پھر وہ کسی غریب کو اور سہارا دے دے، تو ایک نہ شد دو شد، آدھی روٹی تین میں کھا رہے تھے تو چوتھے کو بھی لینے کی بات۔ تو یقیناً اس وقت ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے اصرار پر یہ حضرت بی بی آمینہ کے پاس پہنچے اور بی بی آمینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت حلیمہ کے گود میں آئے ہیں، برکتیں شروع ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ان کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچی اور میں نے چاہا کہ اب اس بچے کو تھوڑا سا دودھ پلا دوں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو خود اپنا حال معلوم تھا کہ میرے جسم میں چونکہ پیٹ میں غذا نہیں تو جسم میں دودھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے سے لگا دیا، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میرا دودھ پیٹ بھر کے پی لیا۔ میں بڑی خوش ہو گئی اور ان کے بھائی کو بھی اپنے سینے سے لگا کر اسے بھی دودھ پلا دیا۔ اب یہ برکت تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سینہ دودھ سے بڑھ گیا۔ یہاں اگلی برکتیں بتانے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو برکتیں تھی، وہ برکتیں آج بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حاصل ہو سکتی۔ اگر ہم نے سنتوں کو اپنایا تو ایسی ہی برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں جو برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے دیکھیے، یہ ہمارا بیٹا جو کئی راتوں سے بھوکا سو نہیں پا رہا تھا، آج محمد کی وجہ سے میرا بیٹا بھی سو رہا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہو گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ جائیے وہ اپنی لاگر اونٹنی کو دیکھیے کہ کیا اس اونٹنی کے اندر اس کی تھن میں کچھ دودھ ہے کیا، اگر دودھ مل جائے تو ہم بھی تھوڑا سا پی کے سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے شوہر اونٹنی کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی پیا، اور پیٹ بھر کے پینے کے بعد بہت اطمینان سے رات بھر سو گئے۔ صبح جب اٹھنے کے بعد اس گدی پہ سوار ہو گئے جو گدی آنے کے وقت میں
مکہ آنے کے وقت میں بہت کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی۔ اللہ رب العزت کا کرم احسان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آنے کی بنیاد پر اس گدی میں جان پڑ گئی اور وہ تیز رفتار چلنے لگی۔ آپ کی سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ تجھے کیا ہو گیا، آتے وقت تو سب سے پیچھے تھی، اس وقت تو ہم سے آگے جا رہی ہے۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کہ چند دنوں کے بعد قبیلے میں جو ہے قحط کا عالم تھا، سبزہ نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں پیٹ بھر کر آ جاتی تھی۔ عجیب و غریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور تھا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی تھی، آرام اور راحت ہو گئی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری سیرت میں باتیں ہیں جن کو ہمیں سن کر یاد رکھنے کی اور ان کو اپنے سینے میں بٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک آیت کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہمیت کو بتاتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں پر سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک بار آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے اداروں میں، اسکول اور مکاتب میں سیرت کے ان ایام میں بچوں کے ذریعے سے چارٹس بنوانے کی فکر کریں، اور اگر ممکن ہوا تو سیرت کے عنوان پر چھوٹے چھوٹے انعامات بھی ان کو دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔